یہ جو پروگرام آپ کے ہاں اس وقت منعقد ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور سوچیں کہ بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت مسلمان جو برائیاں اس وقت سوسائٹی اور معاشرے میں پنپ رہی ہیں، ہم خود ان سے کیسے بچیں اور جو ان میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم انہیں کیسے بچائیں۔ یہ دو مقصد ہیں۔ جو ابھی تک آپ نے باتیں سنی یا اس طرح بہت سارے پروگرام پہلے بھی ہوئے ہوں گے، آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، ان میں دو چیزیں عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ نشہ کس مقدار میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، حالات پہ کتنی نظر رکھنی ہے۔ نمبر دو، اس نشے کے مضر اثرات کیا ہیں، نقصان کیا ہیں۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بیان نہ کرے، آپ میں سے کسی بچے یا بچی کو اچانک کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بتلاؤ جو نشے کے مضر اور نقصان دہ اثرات ہیں وہ بیان کرو، تو 2-3 منٹ ہر لڑکا یا ہر لڑکی یہ بات کر سکتی ہے۔ بچوں خاموش رہو، آپ نہیں سنیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ تو فائدہ کیا ہوا ان باتوں کے کرنے کا، ہم کیا لے کے اٹھیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم تہذیب ہوتی ہے۔ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ جو ایک شور ہے نا ساری دنیا میں، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، مارل ایجوکیشن فلاں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان جو کچھ ہے یہی اس کی تعلیم ہے، یہی اس کی تہذیب ہے۔ اب تعلیم کو آپ ایجوکیشن کہہ لو اور تہذیب کو آپ کلچر کہو۔ تعلیم کے ہر پنے میں، ہر پیج میں انسانی تہذیب چھپی ہوئی ہے یا حیوانی تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا انسان ہے یا حیوان۔ اس لیے ہر تعلیم نہیں ہے۔ جو کچھ پڑھ لکھ کے انسان جانور بنتا ہے اس کو جانوروں کی تہذیب کہا جائے گا، اور جو کچھ پڑھ لکھ کے سن کے انسان بنتا ہے اس کو انسانی تعلیم کہا جائے گا۔ جیسے انسان کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی جانوروں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بڑوں کو ضرورت ہوتی ہے ایسے چھوٹوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور سب سے پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے آیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کیا پڑھنا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھو جس سے تم یہ سمجھ سکو ہمیں کس نے پیدا کیا۔ وہ تعلیم ہے جس سے پڑھنے والا اپنے مالک کو اور خالق کو پہچان سکے۔ اگر آپ پڑھ لکھ کے دنیا کے اعتبار سے بڑے آدمی بن گئے اور کمانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا لیکن اللہ کو نہیں پہچان سکے، تو پھر آپ میں، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سے زیادہ جانور سمجھتا ہے نقصان دہ چیز کیا ہے اور مفید چیز کیا ہے۔ اگر آپ حادثے سے ڈرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، درمیان میں کتا آتا ہے تو انسان سے زیادہ خطرناک طور پہ چیخ کے کتا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ نقصان کو وہ بھی سمجھتا ہے۔ روٹی پھینک دو تو کتا روٹی کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو کھانا پینا اور موت سے بچنا کیسے چاہیے اگر ہم نے سیکھا تو کون سا کمال ہوا ہے، تو کتا ہم سے پہلے بغیر پڑھے لکھے جانتا ہے۔ آپ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا پھینک دیں تو چڑیا اور کوا دوڑ کے اس روٹی کے ٹکڑے اور دانے کی طرف آئیں گے، اور اگر آپ نے جھک کر کنکر اٹھانے کی کوشش کی تو بیٹھا ہوا پرندہ بھاگ جائے گا۔ وہ بھی سمجھتا ہے نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ اگر ہم نے پڑھ لکھ کے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، تو ہم میں اور کوے میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، ہر تعلیم میں تہذیب چھپی ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تعلیم وہ ہے جس میں وہ تہذیب آئے، وہ کلچر آئے کہ ہم دیکھ کر، سن کر، سوچ کر اللہ تک کیسے پہنچیں، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ، جب یہ نظریہ، یہ عقیدہ کسی میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کسی بھی سپیچ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کی انسانیت جاگ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، جوان لڑکا ہے وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے یا ان پڑھ ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں محلے کے فلاں لڑکے سے بچ کے رہنا، حالانکہ اس کی بھی وہی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔
لیکن یہ شکل میں نظر آنے والا انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے. اس کی حالت، اس کی فطرت اور اس کی عادتیں چونکہ جانوروں کی ہیں، اس لیے یہ انسان ہو کر بھی جانور سے بدتر ہے. جیسے کتے بلی سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے، سانپ سے بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، ایسے ہی بعض مرتبہ غلط انسانوں سے ڈرایا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی تعلیم نہیں پڑی ہوتی، وہ غریب گھرانے کے لڑکے ہوتے ہیں، غریب گھرانے کی عورتیں، بچیاں، خاتون ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان گھروں میں بھیجتے ہیں یا ان لوگوں سے ملواتے ہیں کہ ان سے ملو، ایسے بنو، کیونکہ ان کی تہذیب انسانی تہذیب ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان بننے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنی. یہ انسانیت ہماری شکل سے بھی ٹپکنی چاہیے، دیکھ کر بھی محسوس ہونا چاہیے یہ انسان ہے. ہماری حیت قضائی، حیت قضائی کا مطلب ہے ہماری شکل و صورت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی آدمی سمجھے یہ جانور آ رہا ہے کہ انسان آ رہا ہے. ہماری بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی درندہ اور جانور نہیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عزت ساری کائنات میں تمام مخلوقات پہ دی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد تعلیم نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے عقل. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا کوئی بھی انسان جو حکومت پر آیا ہو یا جس نے دنیا کو فتح کیا ہو یا بڑے بڑے میدان مارے ہوں، وہ پاگل نہیں رہا، وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ مجنون نہیں تھا. باہوش لوگوں نے ہی میدان مارے ہیں، عقل مندوں نے ہی فتح حاصل کی ہے، عقل مند ہی دنیاوی اعتبار سے معیشت پہ بھی، حکومت پہ بھی چھائے رہے. پاگلوں کے کام نہیں. جیسے دنیا میں کوئی پاگل انسان حکومت پر فائز نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ حکومت پہ آ جانے کے بعد لوگ حکومت کے نشے میں پاگل پنا کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر کوئی پاگل حکمران نہیں بنتا. دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی اپنی تاریخ بنائی ہے نا، جن کی ہسٹری بن گئی اور لوگوں کے لیے وہ کوئی سبق بنا، ان کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑے عقل مند انسان تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. یہ جو اس وقت کی برائیاں ہیں نا، ان برائیوں کا اصل مقصد ہے انسان کے اسی دماغ اور عقل کو متاثر کر دینا کہ شکل تو اس کی انسانوں کی رہے لیکن یہ انسان نہ رہے، یہ پاگل ہو جائے. اور پاگل جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام، کچھ انسانی شکل میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو لوگوں کے نزدیک انسان ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری نزدیک وہ جانور ہیں. جانور کس کو کہتے ہیں؟ جانور کہتے ہیں کتے بلی کو بھی، گائے بیل بھینس کو بھی، اور جانور کہتے ہیں خنزیر کو بھی. قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو جانور ہیں. جانور کا مطلب ہے اس میں کچھ لوگ بیل کی طرح ہیں، کچھ گدھے ہیں، اور کچھ کتے ہیں، کچھ بلی ہیں، کچھ خنزیر ہیں. یہ اپنی عادتوں کے اعتبار سے ان کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے. جیسے ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو پہچان کرواتے ہیں نا اپنے کارڈ کے ذریعے سے. آپ نے دیکھا ہوگا فوج کبھی کبھی کارڈ دیکھتی تھی تو ہم کارڈ دکھایا کرتے تھے، وہ کارڈ پہ ہمارا فوٹو بھی لگا ہوا ہے، پین کارڈ ہے یا دوسرے کارڈ، آدھار کارڈ، اور اس پہ ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے، باپ کا نام اور ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جیسے یہاں زمین کے اوپر ایک پہچان کے لیے کارڈ بنتا ہے، ایسے ہی ہمارے ساتھ دو ایسا سسٹم لگا ہوا ہے، دو ٹاور، دو نیٹ ورک ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے ہاں بھی باضابطہ جو ہماری فائل بنتی ہے نا، جیسے نیٹ کے اوپر کسی کی کوئی فائل بنتی ہے، وہ فائل بنتی ہے، اس میں بھی ایک فوٹو لگتا ہے، اس پہ بھی نام پتہ لکھا ہوتا ہے. ہر روز صبح کے وقت اور ہر روز شام کے وقت ہماری یہ فائل اوپر جاتی ہے. ایک سسٹم ہے، ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہماری یہ جو فائل بنی ہوئی ہے، یہ فائل جب اوپر جاتی ہے تو اس پہ نام، باپ کا نام، پتہ، علاقہ، سب کچھ لکھا ہے. فوٹو کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے فوٹو کی جگہ پہ میرا فوٹو نہیں ہوتا، میری عادتوں کا فوٹو ہوتا ہے. جس کی عادت کتے بلی کی طرح ہے تو فوٹو آگے کتے اور بلی کا ہے. کسی کی عادت خنزیر جیسی ہے تو اس کی فوٹو کی جگہ پر خنزیر بنا، یہ وہاں جا رہا ہے. روز اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر یہ فائلیں جا رہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو شعور دیا ہے نا، یہ عقل اور شعور بنیاد ہے. انسان کے جسم کے اندر پاؤں سے لے کے سر تک اس وقت کی سائنس بتا رہی ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ ایسا رگوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے جو 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں، کتنے میں؟ 1 سیکنڈ کے 100 حصے کا، 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں باہر کی خبر دماغ تک پہنچاتا ہے.
آپ چلتے ہیں، اچانک پیر کسی چیز پہ پڑا، جیسے ہی پاؤں کسی چیز پہ پڑتا ہے تو دماغ کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ گیلی زمین ہے یا کانٹا ہے۔ اچانک کسی گرم چیز پہ ہاتھ پڑتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن آپ کا دماغ محسوس کرتا ہے کہ ہاتھ کسی گرم چیز پہ پڑ گیا ہے۔ تو یہ جو باہر کی چیزوں کے اثرات ہیں، یہ جسم کے جس حصے سے بھی ٹکراتے ہیں، گرمی، سردی، نرمی اور سختی، یہ 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں یہ سارا ترسیلی نظام دماغ تک پہنچتا ہے۔ دنیا میں جب کسی قوم کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، یا کسی کو گرانا ہوتا ہے، یا کسی کو مغلوب کرنا ہوتا ہے، شکست دینی ہوتی ہے، ان کے شعور کو، ان کی عقل کو بے حس کر دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا جنگی دور ہے کہ ہتھیار بہت زیادہ ہیں، لیکن ہتھیاروں سے جنگیں جیتی نہیں جا سکتی۔ ایک زمانہ تھا ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جاتی تھی، ہتھیار کم ہوتے تھے۔ آج ہتھیار بہت زیادہ ہیں، لیکن دنیا یہ مان چکی ہے کہ اگر تم کو اقتدار پہ آنا ہے اور ساری دنیا کو قبضے میں لینا ہے تو تم ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہتھیاروں کے ذریعے سے انسانی جب ختم ہو جائیں گے تو حکومت کس پہ کرو گے؟ انسانوں کو اپنے قبضے میں لینا ہے، اور باشعور قبضے میں نہیں آ سکتا، اس کو بے شعور بنا۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں کا عادی بنا دو جو صرف نشہ نہیں، یہ تو ہم نے نشے کو بنیاد بنا دیا کہ جی افیم ہے، چرس ہے اور یہ ہے، تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کہاں ہے افیم، چرس؟ لیکن پھر بھی لوگ کینسر میں مر رہے ہیں، پھر بھی کڈنی فیلر ہیں، پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک غذا اور ایک دوا۔ ہماری دوائیں نشہ بن گئی ہیں، ہر گھر میں دوا ملے گی، سر درد ہوا تو فوراً ٹیبلٹ، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ چائے کا بھی ایک نشہ ہے، کھانے کا بھی ایک نشہ ہے، جیسے سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے ایسے اس کا بھی نشہ ہے۔ تو دو چیزیں ایسی کر دو جس کی وجہ سے انسانی ہوش و حواس متاثر ہو جائیں، یا تو یہ خود ہی اندر سے کھوکھلے ہو جائیں، یا پھر یہ کسی چیز کو صحیح اور غلط نہ سمجھ پائیں۔ اس کے لیے غذائیں بھی خراب کر دو اور ان کو نشے کا بھی عادی کر۔ ہم میں سے ہر آدمی نشے میں مبتلا ہے، میں بھی اور اب بھی، اور وہ نشہ غذاؤں کا ہے۔ جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے طور پہ کھلے عام اور پیسہ دے کر خریدتے ہیں، چاہے وہ فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے عادت کے طور پہ، یہ خود مستقل ایک نشہ ہے۔ یہی نشہ ہم کو پہنچا دیتا ہے شراب تک، چرس تک، اور یہی نشہ ہیروئن تک پہنچاتا ہے۔ کوئی بچہ بیٹھے بٹھائے ایک دم شراب نہیں پیتا، وہ کولڈ ڈرنک سے شراب کی بوتل تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی بچہ یا بچی ہیروئن اور چرس ایک دم نہیں پیتا، وہ لیز کے پاکٹ سے لے کر بھنگ تک، چرس تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں متاثر کرنے کے لیے، مفلوج کرنے کے لیے ہماری غذائیں بھی خراب کر دی گئی ہیں، اور پھر غذائیں خراب ہو گئیں تو جب وہاں سے ہماری وہ تسکین نہیں ہوتی تو پھر ہم نشے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب دو باتیں بس مجھے عرض کرنی، ایک یہ ہے کہ ہم نشہ کیوں کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں نشہ کیوں ہے؟ کیوں کا جواب آئے گا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے جس مقصد کے لیے، اگر اس کا کوئی متبادل ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، ہمارا جو دین ہے نا، اس میں دوا بھی بتلائی گئی اور درد بھی بتایا گیا۔ درد کیا ہے یہ بتاؤ، پہلے یہ ثابت کرو، پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے اچھے کھجور لے کر آئے۔ آپ نے تعریف کی، یہ کھجور کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرے پاس 2 کلو کھجور تھے لیکن وہ اچھے نہیں تھے، میں نے وہ 2 کلو کھجور ایک ایسے آدمی کو دے دی جس کے پاس اچھی کھجوریں تھیں، تو میں نے اس کو 2 کلو دے دی اور اس کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے کر آپ کے پاس۔ سمجھ میں آئی بات؟ پیسے نہیں دیے بلکہ کیا دی؟ 2 کلو دے دی اور اس کے بدلے میں یہ 2 کلو اچھی نہیں تھی، 1 کلو اچھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے تھے، لیکن ایک دم آپ نے اپنے سامنے سے وہ کھجور ہٹایا، فرمایا ہٹاؤ 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 ہٹاؤ، سود سود۔ تو صحابی بھی گھبرا گئے کہ کیا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کر دیا؟ جب تم کو اچھی کھجوریں لینی تھی تو تم نے اپنی خراب کھجوریں اس کو دے کر اس کے بدلے میں یہ کھجوریں کیوں لیں؟ وہ کہنے لگے پھر میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا تم کو چاہیے تھا اپنی 2 کلو کھجوریں اس کو بیچ دیتے اور اس سے پیسہ لیتے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، پھر وہ پیسہ اس کو واپس کرتے اور پیسے میں تم کھجور لیتے اچھی، چاہے وہ کم آتی یا زیادہ، کیونکہ 2 کلو کے بدلے میں 1 کلو کھجور لی ہے تو 1 کلو کا مقابلہ تو 1 کلو ہو گیا، جو 1 کلو زائد لی ہے یہ تو سود ہے۔ تو وجہ بھی بتلائی حرام ہونے کی، ساتھ میں علاج بھی بتلایا کہ یہ کرنا چاہیے تھا۔
جیسے آج کل آپ دیکھو سنار کے پاس جاتے ہیں نا، تو سنار کے پاس جا کر آپ اپنی انگوٹھی اس کو دیں گے، یہ کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 1 گرام. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بیچنی ہے، کیا دو گے؟ وہ کہتا ہے اس کے آئیں گے 5,000. اچھا مجھے نئی انگوٹھی دکھاؤ، وہ نئی انگوٹھی 1 گرام کی دکھاتے، یہ کتنے کی ہے؟ تو کہتا ہے یہ 5,500 کی. دیکھا آپ نے؟ تو آپ اس کو اپنی انگوٹھی بھی دے دیتے ہیں، 500 روپیہ ادھر سے اور دیتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک انگوٹھی جو آپ نے دی وہ بھی کتنے کی تھی؟ 5,000 کی. اور جو اس نے دی وہ کتنے کی تھی؟ لیکن دونوں کا وزن کتنا ہے؟ تو یہ ہے سود کا معاملہ حرام. اس کی صورت کیا تھی؟ یہ ناجائز ہے اس کے لیے لینا بھی دینا بھی. اس کی صورت یہ تھی کہ آپ اپنی انگوٹھی اس کو بیچ دیتے اور اسے پیسے لیتے، چاہے وہ 4500 ہی دیتا. اب آپ اس پیسے میں اپنا پیسہ ڈال کر 6,000 یا 7,000 کی 1 گرام یا 0.25 گرام کی انگوٹھی لے لیتے. آپ نے برابر برابر کا سونا بھی دیا اور اس کے بعد پیسے بھی دیے، تو یہ 500 روپے وہ کس چیز کے لے رہا ہے؟ یہ سود ہے. علاج ہے اور حل ہے. اس وقت جو نشہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیشہ جو نشہ کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ 3 ہے. نمبر 1 نا امیدی. ہم کسی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے، تعلیم میں پاس نہیں ہو رہے ہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کسی مقدمے میں کامیابی چاہتے ہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، تو انسان نا امید ہوتا ہے کوشش کرنے کے باوجود، تو پھر وہ نشہ کرتا ہے. نمبر 2 انسان نشہ کرتا ہے دل کے سکون کے لیے، کہ سب کچھ ہے اس کے پاس، مکان ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، عہدہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، لیکن بے چینی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی ذہن پریشان ہے کسی وجہ سے، بس وہ خیالات ذہن کو متاثر کر رہے ہیں، اور انسان اپنے سکون کے لیے نشہ کرتا ہے، کیونکہ جتنی دیر نشے کی حالت میں رہے گا بے خبر رہے گا. تیسری وجہ ہے کہ انسان کو ساتھ چاہیے، اس کو ساتھ نہیں ملتا تو وہ ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے نشہ کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک ہی چیز ہے نا کہ ہمیں کسی ساتھی نے خراب کر دیا، ایسا نہیں. بعض لوگ اس وجہ سے نشہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی کا ساتھ نہیں ملتا، وہ تنہا ہیں تو سوچتے ہیں تنہا کیا کریں، جب نشہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بے خود کر لیں. ان کا حل کیا ہے؟ تنہائی انسان کی گھر سے شروع ہوتی ہے. دوست تو ہر کسی کے بن جاتے. آپ دیکھیں آج کل بہت سارے گھر ایسے ہیں، ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے ٹائم نکالیں. کھانے کے لیے تو ٹائم ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے، کام کاج ہو رہا ہے، لیکن گھر میں ایک وقت ہونا چاہیے آدھا گھنٹہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مل کر بیٹھ کے، ماں باپ اپنی اولاد کو ٹائم دیں، بھائی اپنی بہن کو ٹائم دے اور بہن اپنے بھائی کو ٹائم دے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سب مل جل کر آپس میں بات کریں، تو ایک اندر کا خلا دور ہو جائے گا. اس کو باہر سے دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ایک بہت بڑا گیپ ہے اس وقت، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کھل کے بات نہیں کرتے، اور اولاد اپنے درد اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی. بہت یہی وجہ ہے کہ بچوں کی خواہشات معلوم کرنے کے لیے ماں باپ ہمسایوں کے بچوں سے کہتے ہیں کہ ذرا میرے بچے کو پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، خود نہیں پوچھ سکتے. یہ بنیادی وجہ ہے. تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو ٹائم دیں، اور بھائی اپنی بہنوں کو ٹائم دیں. گھر سے یہ خلا دور کرو کہ ہمیں باہر دوست بنانے کی ضرورت نہ پڑے. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں. ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں میں ہو کہ جو بھی خالی وقت ملتا ہے نا اس میں ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ، ہم بیٹھ کر کہانیاں بھی سناتے ہیں، ہنستے بھی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ایسے تو لگتا ہے نا کہ کوئی مولوی صاحب یہ ایسے کام نہیں کرتا ہوگا، ہے نا؟ تو وہ ضرب زیرو بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، چور سپاہی بھی کھیلتا ہوں، کہانیاں بھی سناتا ہوں، اور ان کو ورزش بھی کرواتا ہوں. اور جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو صحن میں کھڑے ہو کے کرکٹ بھی کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ. میری بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے بڑے. مجھے معلوم ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا بچہ دوست بنانے کے لیے باہر نکلے گا، اور مجھے نہیں معلوم ہے یہ دوست کل اس کے ساتھ کیا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلا وقت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کلاسیں ختم ہوتی ہے تو بھاگیں آپ کے گھر میں، آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کے انتظار میں، ماں باپ انتظار میں، ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان سکون کے لیے کرتا ہے، تو سکون کے لیے ہم نے مکان بنائے، سکون کے لیے گاڑی لائی، سکون کے لیے تعلیم حاصل کی، سکون کے لیے عہدہ حاصل کیا. آپ دیکھو جو خودکشی کرنے والے ہیں ان میں ان پڑھوں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہیں، ہے نا؟ خودکشی کرنے والے لوگ، جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں ان میں وہ لوگ جو زہر کھا کے مرتے ہیں وہ کم ہیں، گاڑیوں کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ایسے مرنے والوں کی تعداد کم ہے
لیکن ایک اچانک زلزلے آ جانے کی وجہ سے مکان اور بستیوں کے دھس جانے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کے مرنے کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم سکون کے لیے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، پھر اسی گھر میں سکون کے لیے رہنے کے لیے پیر صاحب کے پاس جا کر تعویذ لاتے ہیں۔ مکان بناتے ہیں، ہم لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، لون بھی لے لیا، قرضہ بھی، بیوی کا مہر بھی اٹھا دیا، دوستوں سے بھی لے لیا، دکانوں کا بھی قرضہ، مکان بناؤ تاکہ عزت کے ساتھ آرام کے ساتھ رہیں، اور سب کچھ بن گیا، پردے بھی لگ گئے، ڈبل بیڈ بھی لگ گیا، کوریا کمبل بھی پڑ گئے، اب نیند نہیں آ رہی ہے تو اب اٹھ کے جاؤ مولوی صاحب ایک تعویذ دے دو، اس تعویذ کی وجہ سے کیا آئے گی؟ نیند آئے گی۔ اب اسی نیند کے لیے ٹیبلٹ کھائی جا رہی، اس سے پتہ چلا سکون مکان میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، سامان میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، کھانے پینے میں نہیں ہے، سکون اندر کی چیز ہے، یہ باہر کی چیزوں سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گاؤں کے اندر نان بھائی ہوتا ہے نا، کاندور، وہ جس جگہ پر روٹیاں بناتا ہے وہاں دھواں ہی دھواں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جہاں وہ روٹیاں بنا رہا ہوتا ہے وہاں اس نے بوریاں ڈالی ہوتی ہیں۔ ابھی سردیاں گزر رہی ہیں، آپ دیکھیں صبح کو لوگ سویرے اٹھتے ہیں تو ان کو روٹیاں لینی ہوتی ہیں، آج کل تقریباً 7 بجے روٹیاں لینے کے لیے لوگ دکانوں پر پہنچ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ 7 بجے وہی روٹی لے گا جس کو وہاں 7 بجے روٹی تیار ملے گی، اور جو 7 بجے روٹی بیچے گا ضروری ہے کہ وہ آدمی 4 بجے آٹا گوندھ کر تنور جلائے۔ یہ لوگ رات کو تنور جلانے کے بعد جب تک آٹے کا خمیر بنتا ہے نا تب تک اپنے اسی تنور کی بوری پر سر رکھ کے سوتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ہماری بستی میں رہنے والا ایک انسان تنور پہ بوری ڈال کے مست نیند سویا ہے، اس کو جگانا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے عجیب و غریب مشین کون سی ہے بتاؤ؟ کون سی مشین؟ دنیا میں سب سے عجیب و غریب مشین ہے انسان۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، سب سے عجیب و غریب ہونا چاہیے تھا جہاز، لیکن مانو ایک جہاز خراب ہو گیا، اس میں آگ لگ گئی، اور اس کا جو پائلٹ تھا وہ صحیح طریقے پہ اس کو چلا نہیں سکا، اور جہاز کرش ہو گیا، کتنے آدمی مریں گے؟ کتنے؟ 100، 200، 500، 1000۔ لیکن اگر ایک انسان بگڑ گیا تو ایک انسان کبھی کبھی بگڑ کر 1,00,000 انسانوں کی موت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قوموں کی قومیں بگڑتے۔ ہیروشیما جو ہے نا، ایک ملک تھا، جاپان نے وہاں کیا ڈالا؟ بم۔ ایک آدمی کا دماغ خراب ہوا، اس نے ایٹم بم ڈالا، آج ہو گئے تقریباً 60 سال۔ 60 سال سے وہاں انسانوں کا جینا مشکل۔ ایک انسان کی مشین بگڑی تو کتنا نقصان ہوا؟ 10 جہازوں کے بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں۔ جب انسان اتنی عجیب و غریب مشین ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، مشین بنانے والے ہی نہیں، اس کی گائیڈ بک بھی بھیج دی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ تو ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جہاں بہت سارے اور اسباب اختیار کرتے ہیں نا، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان، ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اس کے لیے قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ قرآن خود کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب انسانوں کے دل دھڑکتے ہیں اور ان میں مد و جزر آتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ربطنا، ہم ان کو تھامتے ہیں۔ اگر ہم ڈھیلا چھوڑ دیں تو دنیا کی کوئی دوائی ان کو قبضے میں نہیں لا سکتی۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملے گا، دنیا کی کوئی چیز بھی انسان کے دل کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ تو اس کے لیے اگر کوئی بے سکونی میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے تھوڑا سا وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکالے۔ جیسے ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں نا، ایسے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، اور خاموش سے بیٹھ کر اگر کچھ نہ پڑھ سکیں یہ سوچیں کہ میرے اللہ نے مجھ کو پیدا کر کے کتنے احسانات میرے اوپر آج تک کیے، میں نے ان احسانوں کا کیا بدلہ دیا۔ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ دیکھو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے وہ بول نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے، تو کانوں میں کس کی آواز آتی ہے؟ اور جب مرتا ہے تو بول سکتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کی زبان پہ یہ آ جائے۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اگر موت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے تو یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بے سکونی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ لیکن ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں گیا۔ پھر تالیاں نہ بجاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ نا امیدی ہوتی ہے انسان کو، میں نے یہ کام کیا تھا، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو انسان نا امید ہو گیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم چیزوں سے زندگی بننے یا بگڑنے کا یقین نکال دیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا، بگاڑ اور سنوار
بننا اور بگڑنا یہ بھی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ اگر بگاڑنا چاہے گا پوری کائنات مل جائے انسان سنور نہیں سکتا، اور اللہ انسان کو بچانا چاہے پوری کائنات مل جائے تو انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تم کو ملنے والی چیز ہے نا ساری کائنات مل جائے وہ تم سے ہٹا نہیں سکتے، وہ مل کے رہے گی تم کو۔ وما لم یکن لیصیبک، لیکن جو تم کو ملنے والی نہیں ہے ساری کائنات مل جائے تم کو پہنچانا چاہے وہ چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ کی ذات پہ اگر مکمل بھروسہ ہو تو انسان نا امید نہیں ہوگا۔ انسان نا امید صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اسی لیے انسان خودکشی کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ خودکشی کرنے والے کو سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، حدیث میں آیا جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس نے خودکشی کے لیے جو صورت اختیار کی ہوگی سزا بھی اسی طرح کی دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی نے چھرا مار دیا اپنے پیٹ میں تو بس قیامت تک چھرا ہی اس کے پیٹ میں ماریں گے فرشتے۔ زہر کھایا ہے تو دنیا کا نہیں جہنم کا زہر پلایا جائے گا قیامت تک۔ حدیث میں اگر کوئی آدمی پہاڑ پر اپنے آپ کو چڑھا کے گرا دے لڑک کے مر جائے تو وہاں فرشتے اس کو جہنم کے پہاڑ پہ چڑھا کے وہاں سے گراتے رہتے ہیں، پھر چڑھاتے اور پھر گراتے رہتے ہیں، قیامت تک یہی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کی اگر جان چلی گئی، اس نے ایک گناہ کیا تو اتنی بڑی سزا کیوں ہے نا سوال؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے امیدیں توڑ دی تھی۔ اگر آپ چاہیں، آپ کو پڑھنا آتا ہے، اب لکھنا آتا ہے، سوچنا بولنا آتا ہے، اگر اپنا خالی وقت آپ قرآن کو دے دیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ راہیں ہموار ہو جائیں گی، خود بھی بچیں گے آپ، اور قرآن کے ذریعے سے آپ بڑی انسانیت کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنا تعلق کس سے جوڑیں؟ قرآن سے جوڑیں، پاک صاف رہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، شرم و حیا کو اپنائیں، عورت عورت بن کر رہے، مرد مرد بن کے رہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہوائیں ہیں نا اس وقت، نشے کی ہوا اور اس طرح کے بڑے مسائل، یہ ایک طوفان ہے، اس طوفان کے آگے مسلمان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ طوفان کے آگے مسلمان کھڑا ہوگا یہ سارے طوفان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مسلمان بنائے، ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اگرچہ ان کی کوئی ترتیب نہیں تھی لیکن میں نے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو واحد حل ہے اللہ سے جڑنا، قرآن سے جڑنا، یہی ایک چیز ہے جو ہم کو صحیح زندگی گزارنے پر اور آخرت کی کامیابی پر رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس سے کٹ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے۔ ساری دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، ہم بھی اسی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، ایک دھچکا آئے گا، دنیا ڈوب رہی ہے، ہم بھی ڈوب جائیں گے، لیکن ایسا بنے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔